السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک پوسٹ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ برما میں عزاداری سید الشہداء، کس طرح سے پروردگار عالم اپنی نشانیوں کو کہاں کہاں قائم کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پوسٹ کا آغاز کرتی ہوں۔ میانمار یہ برما کا ایک مشہور شہر ہے، پرانا شہر ہے، اور یہاں پر ایک اور شہر ہے اس کے قرب و جوار میں، امارا پورہ۔ امارا پورہ 150 برس پہلے کچھ برس برما کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ اس سے امارا پورہ کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے۔ یہاں کا تذکرہ ہے، یہاں کا ایک مشہور دریا ہے ارا وادی۔ اس دریا میں ایک مچھیرا 150 برس پہلے ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اس کی نظر پانی میں بہتے ہوئے ایک علم پر پڑی۔ اس نے مچھلیوں کے ساتھ ساتھ علم بھی اٹھا لیا۔ علم کو لے کر وہ مچھلیوں کے ساتھ گھر آیا۔ گھر آ کر وہ علم رکھ کے بھول گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو خواب میں بشارت ہوئی کہ وہ وہاں کے ایک بزرگ سے ملے، علی اکبر شیرازی نام کے، جو اس وقت تھے، اب سے 3 نسلوں پہلے، اور ان سے کہے کہ وہ وہاں پر عزاداری کے لیے امام بارگاہ بنائیں، مسجد بنائیں۔ جب 3 راتیں لگاتار یہ خواب نظر آیا مچھیرے کو، بدھ مت کا ظاہر وہاں تو بدھ مت ہی ہے، تو اس نے وہ جا کے ملا۔ وہ پریشان تھا۔ آج جو شیرازی صاحب ہیں، وہ شیرازی ان کے نانا تھے، اور انہیں بتایا کہ مچھیرے نے یہ خواب دیکھا ہے، اور مسجد اور امام بارگاہ بنانے کی جگہ کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ چنانچہ اس وقت کے شیرازی صاحب نے مسجد بنائی، امام بارگاہ بنائی، اور جتنی جو وہ تھا 3 سے 4 کینال پر یہ امام بارگاہ مسجد ہے۔ لیکن انہوں نے وہ اپنے اس میں نہیں رکھی، ٹرسٹ بنایا، اپنے کنٹرول میں نہیں رکھی، بلکہ ملکیت جسے کہتے ہیں، وہ ٹرسٹ بنا کے اور وہ دے دیا۔ اس کا متولی اسی مچھیرے کو بنایا، مچھیرے اور اس کے خاندان کو۔ اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ کسی زمانے میں وہاں پر، یعنی امارا پورہ شہر میں 20,000 اہل تشیع خاندان آباد تھے، جبکہ آج وہاں پر ایک بھی اہل تشیع خاندان نہیں پایا جاتا ہے، لیکن امام بارگاہ بھی ہے، مسجد بھی ہے۔ اب یہ امام بارگاہ اور مسجد جب اس مچھیرے کو دے دی گئی، متولی بنا دیا، تو اس نے اپنے رہنے کے لیے بھی ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا امام بارگاہ کے احاطے میں۔ اور آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مچھیرا کیا کام کرتا تھا۔ یہ مچھیرے کی 4تھی نسل ہے، ٹرسٹی کی 3ری
وہ 84 برس کی عمر میں اپنا مشن تمام کر کے دنیا سے چلے گئے، جو پہلی پشت کے شیرازی ملے جن کے پاس گیا تھا مچھیرا، اب یہ تیسری پشت کے ہیں۔ اور امام بارگاہ چل رہی ہے، اور وہاں پر سوگ کے دنوں میں وہ کھلتی ہے، وہاں پر قرب و جوار سے لوگ آتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، اور بالخصوص 40 کے جلوس کا، 40 کے عزاداروں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہ جو ابھی مچھیرا ہے، اس وقت سے لے کے اب تک یہی چل رہا ہے ان کا سلسلہ، کہ یہ 40 پر اپنی امام بارگاہ کو کھول دیتے ہیں۔ نہ صرف کھول دیتے ہیں بلکہ اہل تشیع کے ساتھ ان کے ایام سوگ میں بھی شریک ہوتے ہیں، ان کے جو مہمان آتے ہیں ان کی خاطر کرتے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ 40 پہ تمام لوگ ننگے پیر آتے ہیں قرب و جوار کے شہروں سے 40 کے جلوس میں، اور یہاں آ کے وہ چہلم سید الشہداء مظلوم امام کا چہلم مناتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ عزاداری سید الشہداء کی اہمیت، ایک علم جو کہ دریا میں بہہ رہا تھا، وہ دریا میں کس نے بہایا تھا یہ تو اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے، لیکن اس ایک علم کی بدولت ہمارا پورا ایک دور دراز شہر، پرانا قدیم، وہاں پہ امام بارگاہ کا قیام ایک مچھیرے کے ذریعے، کیا یہ خدا کی قائم کردہ نشانی نہیں ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ اپنی نشانیاں خود قائم کرتا ہے۔ آپ دیکھیے حج کو دیکھ لیجئے، حج سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، چند ایام ہوتے ہیں، اور وہ حج شروع ہو کے تمام ہو جاتا ہے، لیکن عزاداری سید الشہداء کا قیام سال کے 12 مہینے کے لیے رکھ دیا خدا نے۔ جس وقت کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری لے کر آئے تھے حضرت جبرائیل امین، اور اس کے بعد پھر آپ نے شہادت کی خبر بھی دی تھی، تو گریہ کیا تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور بی بی سیدہ کو جب بتایا تھا تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب ہوش میں آئی تھی تو پوچھا تھا بابا جان میرے بچے کا اس وقت کون والی و مددگار ہوگا، کون اس کے جنازے کو دیکھے گا، جو انہوں نے اس وقت اپنی فریاد پیش کی تھی جناب رسول خدا کے حضور۔ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تا قیامت روئے گی تمہارے بچے پر۔ آج دیکھیے کراچی کے ساحل سے، یہ میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں، دنیا کی نہیں، کراچی کے ساحل کے کنارے سے لے کر لداخ کے بلند ترین پہاڑوں پر بھی ماتم حسین کی گونج ہے۔ یہ چلیے یہ شہر ہیں، جو شہر ہیں ان کی بات چھوڑیے، اتنے بلند پہاڑوں پہ نام کس نے پہنچا دیا سید الشہداء امام مظلوم کا؟ اور کسی بھی شیعہ سے آپ کہیے، شاید کوئی ایسا ہوگا کہ جو کہے گا کہ ہاں میں نہیں مناتا ہوں۔ شیعوں کا مرنا اور جینا سب امام حسین علیہ السلام کے یاد سے وابستہ ہے۔ نہ صرف شیعوں کا بلکہ اہل سنت مکتب فکر کا بہت بڑا طبقہ ہمارے ساتھ ہے، اور الحمدللہ دنیا کے گوشے گوشے میں عزاداری سید الشہداء منائی جاتی ہے۔ میں جب یہاں آئی تھی 14 برس پہلے تو میں نے داخلہ لے لیا تھا ایک اسکول میں یہاں کے، میری کلاس میں 16 ملکوں کے طالب علم تھے، اور انہی دنوں محرم آ گیا،
تو شاید آپ لوگ اس چیز کو یقین نہ کریں کہ 16 ملکوں کے لوگ، طالب علم، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رسم و رواج رکھنے والے، لیکن محرم کی پہلی تاریخ جو تھی، یعنی اس شام کو چاند ہونا تھا، نظر آنا تھا، اور پوری کلاس سیاہ پوش تھی۔ میں حیران تھی اور میں اللہ کی قدرت دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنے پیارے بندوں کی نشانیوں کو دنیا کے گوشے گوشے میں کس طرح سے پہنچا دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قربانی لی امام حسین علیہ السلام کی، تو اس قربانی کے بدلے میں ان کی یاد کو تا قیامت قائم کر دیا۔ جناب حضرت جبرائیل امین نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک قوم کو پیدا کروں گا جو تا قیامت روئے گی تمہارے بیٹے کو۔ تو آپ دیکھیے کہ کسی نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب مجلس میں ابھی مصائب بھی نہیں شروع کیے ہوتے ہیں ذاکر نے، کہ آپ لوگ گریہ شروع کر دیتے ہیں بری طرح سے، تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ جس وقت پروردگار عالم ہمارے جسموں کو تخلیق کرتا ہے، ماؤں کے پیٹوں میں، ماؤں کے رحم میں جب تخلیق کرتا ہے، تو کربلا، اس مٹی میں جس سے ہماری تخلیق ہوتی ہے، اس مٹی میں ایک چٹکی زمین کربلا کی مٹی بھی شامل کی جاتی ہے۔ یہ اس مٹی کا اثر ہے کہ ادھر نام حسین آتا ہے، ادھر گریہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں پاکستان کے تمام معزز مکاتب فکر سے مخاطب ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، یا جو کوئی بھی ان کا فرقہ ہے، اگر وہ اپنے دل میں اہل تشیع کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتے ہیں، تو میں گزارش کروں گی کہ ہماری ہسٹری کو پڑھیے، قرآن پاک کو پڑھیے با ترجمہ۔ دیکھیے، قرآن پاک پڑھنا الگ چیز ہے، قرآن پاک سمجھنا الگ چیز ہے۔ آپ کے ذہن سے یہ جو شکوک و شبہات ہیں اہل تشیع کے، ان شکوک و شبہات کا خود بخود ازالہ ہو جائے گا، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ وہ لوگ جو آج پاکستان کی سڑکوں پہ کافر کافر، شیعہ کافر کے نعرے لگاتے ہوئے نکلتے ہیں، اگر وہ ہماری مجالس میں آ کے شریک ہوں گے، تو وہ خود ایک دن یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہوں گے، یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، یا حسین کی مجلسوں میں شریک ہو رہے ہوں گے۔ خدا را ہمارا خیال کیجئے، ہم بھی آپ کے ہی قوم کے لوگ ہیں، صرف ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا غم منانا لکھ دیا ہے، اور یہ غم جاویدانی ہے، یہ کوئی وقتی غم نہیں، نہ تھا نہ ہے۔ جب سے کربلا قائم ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک قربانی لینے والوں نے کیا کچھ جتن کیے کہ اس یاد کو مٹا دیں، اس سرزمین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا، ہل چلوائے گئے قبر مبارک کی طرف، بیلوں نے چلنے سے انکار کر دیا، گھٹنے ٹیک دیے، پانی چھوڑا گیا، دریا کا رخ موڑا گیا۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، ظلم دیکھیے کہ پہلے پورے خاندان کو ذبح کر دیا، پیاسا بھوکا، اس کے بعد پھر اس زمین کے ساتھ کیا کیا گیا تاکہ بھول جائے دنیا۔ صحرا تھا 72 نفوس کی، چلیے سب ملا کے کچھ 100 رکھ لیجئے احباب اور جو آئے تھے جانثار، لیکن ایک چھوٹا سا گروہ ہوا نا ہزاروں کی تعداد کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اس یاد کو قائم رکھا، پانی چھوڑ دیا گیا تو پانی نے اپنا رخ بدل لیا، ہل چلوائے گئے تو بیلوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ کم از کم اتنا ہی سوچ لیجئے کہ جس طبقے کو خدا تعالیٰ نے اپنے کرم نوازی سے محفوظ رکھا ہے، اس طبقے کی تحقیر کافر کہہ کے کی جائے، تو پھر یہ قائد اعظم بھی کافر ہوئے۔ قائد اعظم کے تمام رفقا جو 95% تھے شیعہ تھے،
وہ سب کافر ہوئے، تو پھر تو یہ کافروں کی سرزمین ہوئی، تو جو کافر کے نعرے لگاتے ہیں ان کو تو پھر چلا جانا چاہیے، اس جگہ واپس چلا جانا چاہیے، اس ملک میں، اس شہر میں جہاں سے کہ وہ آئے ہیں، کہ یہ تو کافروں کا ملک ہے۔ میں بہت معذرت چاہتی ہوں کسی قسم کی اگر گستاخی نظر آئے میری پوسٹ میں، اور گزارش کر رہی ہوں پھر سے کہ اپنے رویے پر نظر ثانی کیجیے اور دیکھیے کہ خدا تعالیٰ کیسے عزاداری قائم کرتا ہے۔ دریا کے قلم سے اللہ تعالیٰ نے کہاں عزاداری قائم کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے بہت معافی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔